امام حسین ابن علی دشمن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فاطمہ زہرا کے نور نظر پر کیسی بلاکیش گھڑی آن پڑی تھی۔ کربلا کی زمین پیاروں کے خون میں نہا گئی تھی۔ یار دوست، بھائی بھتیجے، بھانجے بیٹے گردنیں کٹائے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلے پڑے تھے۔ امام خون بار آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف ظالم درندے دیوارے آہنی بنے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں، دوسرے طرف روندی ہوئی انسانیت خاک و خون میں غلطاں پڑی ہے۔ کربلا کی چھاتی پر کتنے گھاؤ ہیں، وہ سامنے حر ماں جوان بیٹے کے ریزہ ریزہ پڑے ہیں۔ ان سے 2 قدم پر ان کے بھائی مصعب بن یزید کا لاشا ہے۔ بزرگوں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ بریر ہمدانی رسول خدا کے عزیز دوستوں میں سے تھے، نہایت ضعیف تھے مگر جوانوں سے بڑھ کر داد شجاعت دی۔ انہوں نے گمراہ قوم کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی۔ اے مومنوں کا خون بہانے والو، اے غازیان بدر کی اولاد کے پیاسو، تمہیں کس بد نصیب ماں نے جنا ہے، تم شیطان کی الٹی کیے ہو، مگر یاد رکھو اولاد رسول کا خون بہانے سے پہلے تمہیں ان کے پرستار غلاموں سے نمٹنا ہوگا۔ حملہ کرو مجھ پر کہ میں تمہیں اس ستم شاری کا مزہ سکھاؤں۔ ان کی شجاعت دیکھ کر دشمن حواس باختہ ہو گئے۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ بوڑھے شیر کو گھیر کر مار ڈالو۔ چاروں طرف سے گیدڑ ٹوٹ پڑے اور شہید کر دیا۔ دریا کے گھاٹ سے چند قدم پر علمبردار عباس دونوں بازو کٹائے پڑے ہیں۔ وہ ایک شب کا نو شاہ قاسم بن حسن کس شان سے سو رہا ہے۔ اون و محمد ایک دوسرے کی آغوش میں محو خواب ہیں۔ امام نے سینے میں سلگتی ہوئی آگ پر قابو پانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے زلجنا کی عیال تھام لی اور اس پر جھک کر ہانپنے لگے۔ دل میں ان گنت برچیاں گھل گئیں۔ جوان بیٹے کی لاش پر نظر پڑی تو دنیا تاریک ہو گئی۔ روح تن سے نکل جانے کو پھڑپھڑانے لگی۔ ڈرتے ڈرتے ریت کے اس ننھے سے ڈھیر کو دیکھا جہاں 6 ماہ کا پھول دفنایا تھا، اور چیخ پڑے، اے رب العزت، ہم کیوں زندہ رہ گئے؟ قیامت میں اور کتنی دیر ہے؟ دل سے یہ صدا بلند ہوئی، حسین، یہ وقت امتحان ہے، ابھی اور مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ امام کی کمر غموں کے بوجھ سے جھک گئی تھی۔ ڈگمگاتے پیر بار بار رکابوں سے پھسل جاتے تھے۔ پیاس ذبح کیے دیتی تھی۔ ہر سانس ایک فولادی آرے کی طرح حلق کو چیر رہی تھی۔ خون سے بھیگے بال رخساروں پر چپک گئے تھے۔ جو تیر کھینچنے پر بھی نہ نکل پائے تھے، ان کے زخم پھر سے رسنے لگے تھے۔ دشمنوں کی فوج نے جب پیغمبر خدا کے نواسے کو یکاؤ تنہا خیمے سے نکل کر مقتل میں آتے دیکھا تو ان پر ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ سورج امام کی پشت پر خون کے ایک بڑے دھبے کی طرح دم توڑ رہا تھا۔ ظالموں کی آنکھوں میں وہ اپنی کرنوں کے آخری تیر اتار کر انہیں اندھا کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ فرات کی موجیں بے بسی سے ساحل پر سر پٹک رہی تھیں۔ تف ہے اس پانی پر جو پیاسے امام کی قدم بوسی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس کے لبوں پر آہن پوش فوجیوں نے تالا ڈال رکھا ہے۔ گرمی اور ریت کے بگولوں نے پتھر دل قاتلوں کی آنکھوں میں چنگاریاں جھونک دیں۔ زلجنا پر سوار امام انہیں قہر الہی نظر آنے لگے۔ ان کا خون میں تر امامہ فلک کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ایک نقطہ سے پھیل کر ان کا وجود ساری کائنات پر پھیل رہا تھا۔ وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ ماضی، حال اور مستقبل کے سارے مظلوم ہیں، جن کے ہاتھوں میں بے گناہی اور معصومیت کے ہتھیار ہیں، جن کے خون چکاں جسموں پر یقین کی زرہ بختر ہیں۔ اتنی بڑی فوج سے کون لڑ سکتا ہے؟ ضعیف الاعتقاد قبائلی خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایسا دکھائی دیا جیسے میدان کربلا کے چپے چپے پر ملائک کا ہجوم ہے۔ رسول خدا اپنے کاندھوں پر 2 بچوں کو بٹھائے ہنستے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے سر پر فاطمہ زہرا کے مقدس آنچل کا سایہ ہے۔ شقی القلب پتھر موم کے کھلونوں کی طرح پگھل کر گھوڑوں سے گرنے لگے۔
ڈھالیں اوندھی ہو گئیں، تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ پڑیں، کمانیں دوہری ہو گئیں اور جھنڈے خاک پر لوٹنے لگے۔ انہیں تو دشمنان اسلام کو سزا دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اگر پیغمبر خدا اور ان کی اولاد ہی دشمنان اسلام ہیں تو پھر دوست کون ہیں؟ فوج ایک دم منہ پھیر کر بھاگنے لگی۔ ابن سعد نے پکارا، کہاں بھاگے جاتے ہو اے امیر المومنین یزید بن معاویہ کے نمک خوارو؟ دیکھتے نہیں یہ ضعیف انسان 3 دن کا پیاسا ہے، جسم سے خون بہہ چکا ہے۔ اے شام کے سورماؤ، دیکھتے کیا ہو؟ بس اب بیڑا پار ہے، آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں، کوئی دم میں فتح کامل ہماری ہے۔ سپاہیوں کے قدم اکھڑ چکے تھے، بہرے گونگے اندھے ہو کر بھاگ رہے تھے۔ وہ رکنا چاہ رہے تھے مگر ان کے ضمیر بھاگ رہے تھے۔ ابن سعد نے حسرت سے شمر کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے خاص دستے کو اشارہ کیا اور بھاگنے والے یا تو وہیں خاک و خون میں لوٹ گئے یا واپس پلٹ پڑے۔ کفران نعمت ہے یہ بزدلو، سب کیے دھرے پر پانی پھیرنا چاہتے ہو، واہموں میں گرفتار ہو کر زندگی بھر کی لذتوں اور آسائشوں پر ٹھوکر مار رہے ہو۔ شمر گرجنے لگا۔ ابن سعد شمر سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس نے اسی دم تھیلوں کے منہ کھول دیے اور اشرفیاں مٹھی میں بھر بھر کے بھاگتی ہوئی فوج کی طرف مارنی شروع کی۔ کچھ شمر کے خاص دستہ کی مار، کچھ سونے کی مار، بھاگتے قدم رک کر پلٹ آئے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا نمونہ ہے، ہمارے شہنشاہ کی دریا دلی کا ہلکا سا خاکہ ہے۔ شاہی خزانہ قارون کے خزانے سے بڑھ چڑھ کے ہے۔ ہمت نہ ہارو میرے جوانوں، اگر اس وقت چوک گئے تو اس وقت کو کوسو گے جس دن تمہاری ماؤں نے تمہیں جنا تھا۔ دنیا کے کسی کونے میں تمہیں پناہ نہ مل پائے گی، تمہارے گھر بار خاک میں ملا دیے جائیں گے، تمہاری بیویاں سرے بازار بک جائیں گی، تمہاری کنواری بیٹیاں کہبہ خانوں میں ننگی نچائی جائیں گی۔ سونا چن کر فوجی واپس مڑ گئے مگر تلواروں پہ ہاتھ نہ ڈالے۔ دھمکیاں اور ملامتیں روز کا معمول بن گئی تھیں۔ ڈھٹائی لاد کر اشرفیاں جیبوں میں بھرنے لگے اور کہنے لگے، اتنی بڑی فوج کا کون مائی کا لال مقابلہ کر سکتا ہے؟ اندھو خردماغو، کہاں ہے اتنی بڑی فوج؟ حسین کی مٹھی بھر فوج تو کبھی کی ختم ہو چکی۔ آنکھیں کھول کر غور سے دیکھو، سب تمہارا وہم ہے۔ غیب پر ایمان تمہیں فریب دے کر تماشے دکھا رہا ہے۔ یہ شخص جو مریل سے گھوڑے پر سوار چلا رہا ہے، اکیلا، ضعیف اور غم کا مارا ہے۔ سپاہیوں نے آنکھیں مل کر غور سے دیکھا، امام اکیلے تھے۔ ایک دم طبل گرجنے لگے، بجلیاں سی کڑکنے لگیں، ہاتھ تلواروں کے دستوں کی طرف بڑھے، گرے ہوئے نشان اٹھائے گئے، بھاگتے بدکتے بے لگام گھوڑوں پر ہنٹر برسنے لگے، ڈھالوں کی قطاریں پھر سے سجنے لگیں، نیزہ برداروں اور برچھی برداروں کی صفیں جمنے لگیں۔ امام نے مردے میں جان پڑتے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وقتی دہشت کا افسون ٹوٹ گیا۔ سونے کے بوجھ تلے انسانوں کے ضمیر نے دم توڑ دیا۔ انہوں نے ذوالجناح کو آگے بڑھایا اور آخری بار سمجھانے کی کوشش کی، شامیوں، اپنی ہتھیلیوں پر نظر ڈالو، کیا سادات کے خون کی حنا بندی کافی نہیں؟ بخدا مجھے اپنی جان کی مطلق پرواہ نہیں، میں اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہیں کرتا، مگر تم چاہو تو اب بھی میرے خون کے بوجھ سے اپنی گردنیں بچا سکتے ہو۔ جاؤ، پلٹ جاؤ اپنے بیوی بچوں کے پاس، میں نے تمہیں معاف کیا، اپنے نانا کی قبر پر مجاوری کر کے زندگی کے باقی دن گزار دوں گا۔ ہاشا، مجھے اپنی فکر نہیں، میرے پاس اب جینے کو کچھ باقی نہیں بچا ہے، مگر تم نے اگر مجھے قتل کیا تو تم بھی مر جاؤ گے، تمہارا ضمیر مر جائے گا، روح مسخ ہو جائے گی، تم اور تمہاری آل اولاد دنیا کے کسی کونے میں سکون قلب نہ حاصل کر سکے گی۔ اس اخلاقی موت سے ڈرو کہ اس کے سامنے جسمانی موت بے حقیقت ہے۔ ابن سعد خوفزدہ ہو گیا کہ سارے کیے دھرے پر پانی پھرا جاتا ہے، امام کے الفاظ پھر بنا بنایا کام بگاڑ دیں گے، اس لیے گلا پھاڑ کر چلایا، مت سنو، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو، حسین جادوگر ہیں، ان کے بیان کا جادو سم قاتل ہے، سنو گے تو راستہ بھول جاؤ گے۔ پھر امام سے مخاطب ہو کر بولا، آپ ہمیں اتنا گدھا سمجھتے ہیں؟ ہم آپ سے شرطیں باندھنے نہیں آئے،
حاکم کا حکم ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، اور اگر آپ اس پر تیار نہ ہوں تو آپ کا سر کاٹ کر خلیفہ وقت کے حضور میں پیش کیا جائے۔ احمد، کیا تجھے اب بھی یہ گمان ہے کہ میں بیعت کر لوں گا؟ جب اتنے عزیزوں اور پیاروں کے سر خاک میں مل گئے تو ایک میرے سر کی میرے دل میں کیا حقیقت ہے؟ اے شامیوں، کیا اتنی قتل و غارت کے بعد بھی تمہارا جی نہیں بھرا؟ کیا اب بھی تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ تم اگر چاہو تو اب بھی میرے لہو کے بار سے اپنی گردنیں بچا سکتے ہو۔ مجھے اپنی نہیں، اپنے نانا کی امت کی فکر ہے۔ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے باوجود میری ذمہ داری ہے، میرا ورثہ یہی تلقین کرتا ہے کہ میں تمہاری گمراہی کا باعث نہ بنوں۔ اے سادہ لو انسانوں، مجھے قتل کر کے تم بھی مر جاؤ گے، پھر تم اور تمہاری آل اولاد کبھی دنیا کے سامنے سر نہ اٹھا سکے گی۔ اب بھی وقت ہے، تم اپنے دامن کو میرے لہو سے بچا سکتے ہو۔ امام کے الفاظ سن کر پھر فوج کے ارادے ڈگمگانے لگے۔ ابن سعد بری طرح بوکھلا کر چیخنے لگا، کان بند کر لو میرے دلیرو، حسین ابن علی کی باتوں کا جادو تمہیں لے ڈوبے گا۔ اگر یہ زہر تمہارے کانوں کے راستے دل میں اتر گیا تو تم پھر کہیں کے نہ رہو گے۔ امام کی موت ہی تمہاری زندگی ہے۔ امام کا سر لیے بغیر تم خالی ہاتھ گئے تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ ہمارا حاکم وہ قاہر و جابر ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ تم بچ کر دنیا کے کسی کونے میں منہ نہ چھپا سکو گے۔ اس وقت اگر ہمت ہار گئے تو اگلی پچھلی پشت ہا پشت کی بہادری کو کالک لگ جائے گی، اور اگر حسین کا سر جیت لیا تو بس پھر وارے نیارے ہیں، ملک عرب کی نعمتیں تمہارے قدموں پر نثار ہوں گی۔ فوج میں تذبذب اور ہراس پھیل گیا۔ سپاہی قیدیوں کی طرح تل ملانے لگے، بیوی بچوں کی صورتیں آنکھوں میں پھر گئیں، دیوانوں کی طرح اپنے ہی ہتھیاروں سے اپنے تن پیٹنے لگے۔ ابن سعد نے امام حسین کو مخاطب کر کے کہا، آپ ہمیں الو بناتے ہیں؟ اس ایک سر کے لیے تو سارا ہنگامہ ہے۔ حضور، یہی ایک سر تو ہمارے جلیل القدر بادشاہ کو چاہیے۔ آپ نے بیکار اپنے پیاروں کی قربانی دی، بغیر آپ کے سر کے یہ تمام سر بیکار ہوں گے۔ پھر شامیوں کو للکارا، دیکھتے کیا ہو میرے دلیرو، منزل پر پہنچ کر ہمت نہ ہارو، بڑا گھاٹا اٹھاؤ گے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تمہیں عذاب دوزخ اور زمین و آسمان کی سزا سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر لی۔ اگر تمہیں میرا سر ہی چاہیے تو یوں آسانی سے نہ پا سکو گے۔ تمہیں یہی منظور ہے تو یہی صحیح، تم میں سے کون آتا ہے میرے مقابلے میں؟ امام نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا اور جھک کر زلجنا کو تھپ تھپایا۔ دوست، وقت سر پر آ گیا۔ شمر اور ابن سعد سمجھ رہے تھے شیر تھک چکا ہے، دو چار تازہ دم پہلوانوں سے زیادہ کیا جھیل سکے گا، مگر جب شاہ سوار پر شاہ سوار کٹنے لگے تو ہوش گم ہو گئے۔ حسین ابن علی نے فن سپاگری کا وہ اچھوتا نمونہ پیش کیا کہ دشمن مسحور ہو گئے۔ جو ان سے پہلے شہید ہوئے تھے وہ تو اس آفتاب عالم تاب کے سامنے ستارے تھے۔ حسین کی تلوار تھی کہ کہرے بدماں بجلی، سر پر موت کی صورت گرتی، پیروں تک اتر جاتی۔ قہر و غضب کی ایک ندی تھی جس کا کوئی اور تھا نہ چھوڑ۔ تلوار تھی کہ کہر خدا، ایسا تلاطم تو کبھی دریائے نیل کی موجوں نے بھی نہ برپا کیا ہوگا۔ تندخو بتے تناز کی طرح سر پیر کاٹتی، جھلملاتی چکا چوند پیدا کرتی، کبھی ناز سے بل کھاتی، لاشوں کے رن سے زمین کو پاٹتی صاف نکل جاتی۔ دشمن کا خون چاٹ کے اور بھی دلیر ہو گئی، دھار کند پڑنے کے بجائے اور بھی اس پر سان دھر گئی۔ اس کی چمک دمک سے سورج کی آنکھ چکا چوند ہونے لگی۔ جتنا خون پیتی اور پیاس بڑھتی جاتی۔ ایک برگ تھی جو ایک ہی وقت میں ہر چہار سو برس رہی تھی۔ شامیوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں انہیں شوبدے دکھا رہی تھیں۔ یہ حسین نہیں، یہ تو فاتح خیبر ہیں، شیر خدا بذات خود زلجنا پر سوار ہیں۔ بھاگو، اپنے دین و دنیا کو بچا کر بھاگو۔ فوج میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ شمر نے اپنے خاص دستہ کو روک دیا کہ جائیں تو کہاں جائیں گے بھاگ کر۔ بھاگتے گیدڑوں پر وار کرنا فن سپاگری کی توہین ہے۔ امام نے زلجنا کی لگام کھینچ لی اور ذرا سستانے کے لیے رک گئے۔ فوج ہٹتی رہی اور دور چلی گئی۔
امام ذوالجناح کی پشت پر سر جھکائے ہانپتے رہے۔ اچانک اس وقت ایک درویش صورت مسافر اس طرف سے گزرا۔ اس نے ہزاروں کی فوج کو ایک تن تنہا سوار کی دہشت سے گھبرا کر بھاگتے دیکھا، اور پھر اس سوار کی خون اگلتی ہوئی تلوار کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ یہ کوئی جادوگر ہے کہ اس کے سامنے تمام انسانی طاقتیں مزمحل اور سرنگوں ہیں؟ اپنی آسیبی طاقت سے بے گناہوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، اور دلیری سے آگے بڑھا اور بولا، اے شخص، تو کس اقلیم کا جادوگر ہے؟ ان معصوموں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا؟ حیف صد حیف، تو نے بچوں پر بھی رحم نہ کھایا، حسن و جوانی کے نوخیز پودوں پر بھی ترس نہ آیا۔ تو مسلمان نہیں معلوم پڑتا، ورنہ لاش کے ہاتھ کاٹ کر بے حرمتی نہ کرتا کہ اسلام سختی سے اس حیوانیت کو منع کرتا ہے۔ چاہے تو مجھے اپنے سحر کے زور سے خاک میں ملا دے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تجھ جیسا شقی القلب اور ظالم انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔ امام حسین نے انجان درویش کو خون بار آنکھوں سے دیکھا، ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر کانپی اور سر جھک گیا۔ وہ شخص سمجھا شاید اس کے پرجوش الزامات نے پتھر کو پگھلا دیا۔ بولا، اللہ کا شکر ہے کہ تجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہے، شاید خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے تو مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دے، مگر اتنا بتا دے، ان بے گناہوں کے خون سے اس ریگستان کو سیراب کر کے تجھے کیا ملا؟ للہ بتا دے، تو کس مذہب کا پیرو ہے جو بچوں کے قتل عام کا حکم دیتا ہے؟ امام حسین پھر مسکرائے، اے اجنبی، تو بڑے سخت مغالطے میں ہے۔ یہ بچے، یہ کم سن میرے عزیز اور پیارے ہیں، جو 3 دن کی بھوک اور پیاس کی حالت میں قتل ہوئے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، اور وہ جنہوں نے ان معصوموں کو ذبح کیا ہے اہل اسلام ہی ہیں۔ ارے نادان، اگر میں جادوگر ہوتا تو میرے ہاتھوں میں میرا 6 ماہ کا بچہ حلق میں تیر کھا کر دم نہ توڑتا۔ اپنی جادوگری کا تمام زور لگا کر دم توڑتے بچے کے حلق میں 2 بوند پانی ٹپکا دیتا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہزاروں کی فوج، یہ نہر کے پانی پر پہرا دینے والے سپاہی مظلوم ہیں، اور میں 3 دن کا پیاسا ظالم ہوں، تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ یا خدا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ معاف کرنا بھائی، میں یہاں اجنبی ہوں۔ للہ بتاؤ، یہ کیا ماجرا ہے؟ سامنے دریا موجیں مار رہا ہے اور تم پیاسے ہو۔ تم کون ہو؟ میرے پاس کافی پانی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چھاگل سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کٹورے میں بھرا۔ لو پیو، میں دریا سے پھر چھاگل بھر لوں گا۔ امام نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کا چھلکتا ہوا کٹورا تھاما۔ پانی کی مہک سے تن بدن میں برق سی کوند گئی، کانٹوں دار خشک زبان ہونٹوں پر آ گئی، دم کھینچ کر آنکھوں میں آ گیا۔ امام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کٹورا لبوں تک اٹھایا۔ پینے سے پہلے نظر چاروں طرف گھوم گئی۔ کربلا کی ریت میں پیاسے شہیدوں کا خون شعلوں کی طرح بھڑک اٹھا۔ علی اصغر کی ننھی سی نامراد قبر پر ریت کے بگولے ناچنے لگے۔ امام نے آنکھیں بند کر لیں، پانی کربلا کی جھلستی جلتی ریت کے سینے پر انڈیل دیا۔ حیف صد حیف، میرے معصوم پیاسے ذبح ہوئے، یہ پانی میرے حلق میں پگھلی ہوئی آگ ہے۔ اجنبی درویش تھر تھر کانپنے لگا۔ للہ مجھ پر رحم فرمائیے، بتائیے آپ کون ہیں؟ بیگانے تو نہیں کہ آپ کا چہرہ اکثر سجدوں میں نظر آیا ہے۔ دل جان رہا ہے، مگر دماغ پہچاننے سے قطعی معذور ہے۔ امام اس سے یہ تو نہ کہہ سکے کہ میں رسول خدا کا پیارا نواسا، شیر خدا کا فرزند اور فاطمہ زہرا کا لال ہوں۔ بڑی انکساری سے سر جھکا کر بولے، میں حسین ہوں۔ حسین؟ کون حسین؟ حسین ابن علی۔ یا امام، اللہ مجھ پر رحم کرے۔ درویش پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ اے میرے آقا، غلام کی خطا معاف، میں نے کیسے کفر کے کلمے اس منحوس زبان سے نکالے؟ میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، رحم کیجیے مولا۔ تمہارا قصور نہیں میرے بھائی، آج حسین ابن علی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے۔
سب نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ ایک آہنی پردہ ہے جو مسلمانوں کی عقل پر پڑ گیا ہے۔ تمہارا سفر کھوٹا ہوتا ہے، اپنی راہ پکڑو۔ ہمارے دشمن بھی بہت سستا لیے، بس اب کوئی دم میں پھر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو، سپاہی کھا پی کر منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو لیے، صفیں دوبارہ مرتب ہو رہی ہیں۔ آقا، مجھے جان نثاری کا موقع عطا فرمائیے۔ نہیں میرے عزیز، جو دوست بھی حسین کے بچ رہے ہیں وہی غنیمت ہے۔ میں تمہاری قربانی کے احسان کا بار نہ اٹھا سکوں گا۔ جاؤ بھائی، کیوں اپنی جان کھوتے ہو؟ مگر وہ درویش قدموں پر لوٹنے لگا۔ میں ایسی دنیا میں کیسے رہوں گا جہاں حسین جیسے انسان قتل ہوتے ہیں، ان کے بچے ذبح ہوتے ہیں، خود اہل اسلام کے ہاتھوں بانی اسلام کا خاندان تہہ تیغ ہوتا ہے۔ نہیں میرے آقا، میں جی کر کیا کروں گا؟ اگر آپ نے اجازت نہ دی تو میں آپ کے قدموں پر سر پٹک کر جان دے دوں گا۔ بمشکل امام نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ جاؤ بھائی، تمہیں روکنے کا بھی مجھے حق نہیں۔ یہ جنگ حق پرستوں کی جنگ ہے، اور تم بھی اپنی یقین کے لیے جہاد کا حق رکھتے ہو۔ درویش دشمن کی فوج پر یکایک قیامت بن کر ٹوٹ پڑا، سر کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ لوگ آپس میں بات چیت ہنسی مذاق میں لگے تھے۔ جلدی کیا ہے، اطمینان سے امام کا قتل کریں گے۔ یہ بلائے ناگہانی جو نازل ہوئی تو آئے حواس گم ہونے لگے، ہمتیں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور بھگدڑ مچ گئی۔ مگر کہاں تک، آخر دشمن کے حواس بجا ہوئے، اکیلے کو گھیر لیا۔ امام اس کی مدد کو تیزی سے صفیں پامال کرتے بڑھے۔ ذوالجناح کو بھی جلال آ گیا، وہ اپنے مالک کا حصہ جسم بن گیا تھا۔ امام کے ہر خیال کے ساتھ جنبش کر رہا تھا، اسے جیسے وقت کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ امام کے اس اچانک حملے سے فوجوں میں پھر ابتری پھیل گئی۔ شمر ماں اپنے خاص دستے کے دوڑ بھاگ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی شفقت اور نرمی سے اپنے جلادوں کے کان بھرنا شروع کیے۔ دوستو، بس یہی ایک موقع ہے۔ اگر حسین پر پشت حملہ کر دیا جائے تو بیڑا پار ہے، چاروں طرف سے گھر جائیں گے تو بے بس ہو جائیں گے۔ بس میرے جیالو، ہفتے اقلیم کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پشت ہا پشت زر و جواہر کے خزانے تم پر کھل جائیں گے، حاکم تمہارے ممنون احسان ہوں گے۔ امام کا سر لے لو، عاقبت سمجھ جائے گی۔ اگر تمہارے بجائے کسی اور دستے نے سبقت حاصل کر لی تو منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ بس میرے سورماؤ، انشاءاللہ حسین کا سر کاٹ کر نماز عصر ادا کریں گے۔ ایک دم غول بیابانی پر شیطانیت غالب ہو گئی۔ چاروں طرف سے گیدڑوں نے زخموں سے چور چور شیر کو نغے میں لے لیا۔ سیاہ ریت کے بگولے چکر کھانے لگے۔ میدان کربلا حشر کا میدان بن گیا۔ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ کسی بے رحم نے ایسا تلوار کا ہاتھ مارا کہ حسین کے امامے کے پیچ کٹ گئے۔ انہوں نے جھک کر ذوالجناح کی گردن پر سر ٹکا دیا، پیروں سے رکابیں پھسل گئیں۔ ذوالجناح جسم کو سدھائے مالک کو خاک و خون سے نکالنے کے لیے بےتاب تھا، اپنی ٹاپوں سے گرز کا کام لے رہا تھا۔ ابو الحنون نے ایسا تاک کر تیر مارا جو ٹھیک اس مقام پر پیوست ہو گیا جہاں رسول خدا گردن حسین کے بوسے لیا کرتے تھے۔ کربلا کی زمین لرزی، سورج کا چہرہ سیاہ ہو گیا، فرات کی موجیں لال انگارہ ہو کر سر پٹکنے لگیں۔ امام حسین ابن علی زمین پر گر پڑے۔ امام کے گرتے ہی بجائے فوج کا دل بڑھنے کے اس پر پھر انجانی ہیبت طاری ہو گئی۔ سپاہی اندھوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹتے کچلتے افریتوں کی طرح بھاگے۔ ان کے منہ سے غیر انسانی چیخیں نکل رہی تھیں، چہرے پھٹکار سے زرد اور نیلے ہو گئے تھے، شیطانی کہکہے ان کے عقب میں لپک رہے تھے، ریت ان کے حلق، آنکھوں اور نتھنوں میں بھوبل بن کر سلگ رہی تھی۔ کسی کو تن بدن کا ہوش نہیں تھا، بس بھاگ رہے تھے، کہاں کدھر یہ کسی کو پتا نہ تھا۔ ابن سعد چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اس کا امامہ گلے میں جھول رہا تھا، سر کے بال کھڑے ہو گئے تھے۔ گھڑی بھر میں میدان خالی ہو گیا۔ امام گرم ریت پر گر کر بے ہوش پڑے تھے۔
زلجنا ان کے خون پر اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ انسان کے ظلم کے آگے حیوان کتنا مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے۔ زلجنا، اپنے بھیا کو تمہارے سپرد کرتی ہوں، انہیں تم سے زندہ سلامت واپس لوں گی، بد نصیب بہن نے کہا تھا۔ امام نے غش سے چونک کر آنکھیں کھولیں، حیرت بھی تھی اور جھنجھلاہٹ بھی۔ اب کیوں زندہ ہیں؟ اب کیا کچھ اور سہنا باقی ہے؟ تقدیر کے ترکش میں کیا ابھی کچھ اور تیر باقی ہیں؟ شاید قید و سلاسل، کوفہ اور شام کی دشت پیمائی، ان ظالموں سے قطعی رحم اور مروت کی امید نہیں۔ کیا یہ پارا پارا جسم ابھی اور گھسیٹا جائے گا؟ بڑی مشکل سے کوہنی کے سہارے اٹھے، گھسٹ گھسٹ کر ایک پیڑ کے تنے سے ٹیک لگا کر ہانپنے لگے۔ کہاں گئے بہادر سورما؟ کیا انہیں اس جان کنی کی حالت میں چھوڑ دیں گے؟ موت خود بخود نہ آئی تو اور کتنی دیر سے سکنا ہوگا؟ نیک بخت گلا کیوں نہیں کاٹتے؟ کیا یوں ہی لہو کی بوند بوند ریت میں رستی رہے گی اور کوئی بھی ازراہ کرم اس جان کنی کی اذیت سے خلاصی نہ دلائے گا؟ گھسٹ کر خیمے کے پاس بھی تو نہیں جا سکتے۔ مارکے کے ہنگامے میں دور نکل آئے اور راہ میں ریت کے ٹیلے حائل ہیں، مگر دور خیمہ کا در دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے۔ عورتیں اور بچے سہمے ہوئے ڈری ڈری نگاہوں سے امام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا قید کر لیے گئے؟ لاشوں کے انبار میں تو نظر نہیں آتے۔ زلجنا سر جھکائے کیوں کھڑا ہے؟ امام نیچے جھک گئے۔ اگر بچوں اور عورتوں نے دیکھ لیا تو بھاگتے چلے آئیں گے، دلوں پر قابو نہ رہے گا اور امام کے حکم کی سرتابی کر بیٹھیں گے۔ فخر اور غرور سے امام کے خون آلود خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنی پیاری اور فرما بردار ہے ان کی یہ ننھے بچوں اور بیوہ عورتوں کی فوج۔ ایک زخموں سے چور زمین بوس سپہ سالار کا حکم آج ان کے لیے خدا کے حکم سے کم نہیں۔ دشمن کی فوج کے ابھی تک حواس بجا نہ تھے، انہیں اپنے جرم کا احساس بدحال کیے ہوئے تھا۔ شمر نے کہا، جلدی کیا ہے؟ تم لوگ بہت تھک گئے ہو، منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، اطمینان سے سر کاٹ لیں گے۔ اب حسین میں اتنا تو دم ہے نہیں کہ فرار ہو جائیں۔ اتفاق سے اس وقت ادھر سے ایک مسافر کا گزر ہوا، دریا پر پانی پینے کے لیے جھکا تو پانی کی سرخی دیکھ کر خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو کشت و خون کا میدان نظر آیا، لاشوں کے ڈھیر تھے اور فوج کافی فاصلے پر آرام کر رہی تھی۔ اسے ایک لاش میں کچھ جان نظر آئی، غور سے دیکھا تو اس لاش نے آنکھیں کھول دیں۔ پیڑ کے تنے سے ٹیک لگا کر ایک ضعیف انسان بیٹھا موت کا انتظار کر رہا ہے۔ مسافر جلدی سے لپک کر قریب آیا۔ اے برادر، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کیسی جنگ ہے؟ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ ایک فوج تو ادھر پڑی ہے، دوسری فوج کدھر بھاگ کھڑی ہوئی؟ عجیب چکر ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ دوسری فوج میں ہوں، امام نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے 72 سورما تھے، اب میں اکیلا ہوں۔ یہ کیسی جنگ تھی؟ ادھر اتنے، ادھر صرف 72، بس کچھ ایسی ہی جنگ تھی۔ تم نئے آدمی معلوم ہوتے ہو، کچھ آگے پیچھے کی خبر نہیں۔ بہت عرصے سے ملک کے باہر تھا، تھوڑے دن ہوئے مدینہ سے لوٹا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہر طرف خاموشی ہے اور خوف و دہشت سے کوئی نہ کچھ بتاتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ ادھر کیسے آنا ہوا؟ مجبوراً آیا ہوں۔ عجیب دل سوز قصہ ہے، ادھر آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر ایک معصوم بچی کی خاطر آیا ہوں۔ بچی؟ امام نے ٹھنڈی سانس بھری۔ عجیب خرما نصیب بچی ہے، دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میرا جب بھی ادھر سے گزر ہوا، میں نے ایک زرد و بیمار بچی کو دروازے پر کھڑا پایا۔ وہ ہر آنے جانے والے مسافر سے پوچھتی ہے، اے مسافر، اگر تم کوفہ کی طرف جا رہے ہو تو میرا ایک خط میرے بابا کے پاس پہنچا دو، بڑا ثواب پاؤ گے۔ جب سے میرے بابا گئے ہیں نہ تو خط لکھا ہے نہ لوٹ کر میری خبر لی۔ میں نے کہا، بیٹی، کوفہ میری منزل تو نہیں، پھر بھی میں کاروبار کے سلسلے میں جا رہا ہوں، تمہارا خط پہنچا دوں گا۔
اس نے اسی دم آنچل سے ایک خط کھول کر مجھے تھما دیا۔ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی، وہ ہمارے پیغمبر کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی کی بیمار بچی سغرا ہے۔ سغرا امام کے زخموں کے منہ کھل گئے، معصوم بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ معلوم ہوتے ہی میں بے قرار ہو گیا۔ میں نے کہا میں تمام کام چھوڑ کر اسی وقت جاؤں گا، بس دل میں دو ہی تو ارمان ہیں، ایک تو یہ کہ مزار پیغمبر پر سجدہ ریز ہونے کی سعادت نصیب ہو، دوسرے ان کی آخری نشانی ان کے نواسے حسین کی قدم بوسی حاصل کروں۔ سغرا، میری بیمار بچی، اے مسافر، اگر تم اس کا خط لائے ہو تو جلدی کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ دوست، میں ہی اس بد نصیب بچی کا باپ ہوں، جلدی کرو، دشمن کی فوج میں صف بندی شروع ہو رہی ہے، اب میرا سر کاٹنے کے سامان ہوں گے۔ آپ حسین ابن علی ہیں؟ یا میرے آقا، یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ آپ کا خط حاضر ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر ان ملعونوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ نہیں برادر، تمہاری جان کی قربانی سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آقا، خدا کے واسطے مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، آپ پر یہ ستم ٹوٹے اور میں دیکھتا رہوں، میں مسلمان ہوں مولا۔ یہ جو میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، جنہوں نے میرے جوان بھائی، بھتیجے، بیٹے میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیے، میرے شیر خوار 6 ماہ کے بیٹے کو پیاسا شہید کیا، یہ بھی خدا کے فضل سے مسلمان ہیں۔ خدا انہیں غارت کرے، ان کا بیج دنیا سے فنا ہو جائے۔ یہ اسلام کے نام کو غلاظت میں گھسیٹنے والے آپ کے نانا کی امت نہیں، یہ شیطان کی اولاد ہیں۔ آپ کو رسول اللہ کا واسطہ، امیر المومنین، شیر خدا کا صدقہ، مجھے اجازت دیجیے کہ اب یہ سر میرے کندھوں پر بار ہو رہا ہے۔ مسافر تلوار کھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر امام نے اس کا دامن تھام لیا۔ تم نے مجھے اپنا امام مانا ہے تو میرا حکم بجا لاؤ، جس طرح بھی ہو سکے یہاں سے جان بچا کر نکل جاؤ، تمہارا بھی کوئی انتظار کر رہا ہے، اس کا دل نہ توڑو۔ یا امام، آپ نے کیسے جان لیا کہ میری بن ماں کی اکلوتی بچی میری واپسی کی گھڑیاں گن رہی ہے؟ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، میں نے بھی اپنی بچی کی جدائی کا غم جھیلا ہے۔ ٹھہرو، ذرا مجھے اپنی بچی کا خط پڑھ لینے دو۔ سغرا کے آنسوؤں سے تر خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بابا، آپ کی سغرا کے تن میں سانس آتی جاتی ہے، آپ اسے بھول گئے، مگر وہ آپ کی یاد میں پہروں روتی ہے، آپ کے نام کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کربلا کے بہادروں نے ایک لب گور بچی کی یاد اپنے دلوں سے محو کر دی، مگر وہ صبح سے شام تک دروازے پر کھڑی ہر آنے جانے والے سے بچھڑ جانے والوں کا پتہ پوچھتی ہے۔ میں نے کون سا قصور کیا تھا بابا، جو اپنی خیریت کے 2 لفظ نہ لکھے، نہ مجھے وہاں بلایا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے سغرا مر گئی، بلا ٹلی، بابا میں ابھی زندہ ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، نہیں تو رو رو کر میں اندھی ہو جاؤں گی۔ سب سمجھاتے ہیں مگر میں ہر دم آنسو بہاتی ہوں۔ عباس چچا تو اپنی لاڈلی سکینہ کے سوا کسی کو گردانتے بھی نہیں، ان کی بلا سے سغرا مرے یا جیے، مگر حیف ہے اکبر بھائی کو بھی نصیبوں جلی بہن کی یاد نہ آئی۔ ان کی شادی پکی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے بلا لیجئے، نہیں تو میں جان دے دوں گی۔ اصغر تو ماشاءاللہ اب گھٹنیوں چلتے ہوں گے، ہمیں دیکھیں گے تو پہچانیں گے بھی نہیں۔ قاسم بھائی اپنی دلہن کی خاطروں میں لگے ہوں گے، انہیں ہم کیوں یاد آنے لگے؟ بابا اپنی سغرا پر رحم کیجئے، بلا لیجئے۔ خط پڑھ کر امام کی ہچکی بن گئی۔ مسافر سے کہا، سنو میرے بھائی، مجھے تمہاری زندگی بڑی پیاری ہے، تاکہ تم میرا پیغام میری بچی تک پہنچا دو، میرا اتنا کام کر دو، بڑا ثواب ہوگا۔ جا کر اس بچی کو تسلی دینا اور کہنا، جانے پدر، جو کچھ تیرے بد نصیب باپ نے دیکھا خدا دشمن کو نہ دکھائے۔ تو دیکھتی تو تیرا ننھا سا کلیجہ پھٹ جاتا، دل پارا پارا ہو جاتا۔ تیرے بھائی علی اکبر ہم سے روٹھ گئے ہیں، وہ سامنے ان کی جوان لاش پڑی ہے، سینے کا گھاؤ چھپانے کے لیے ہاتھ رکھ لیا ہے۔ علی اصغر کی قبر 2 قدم پر ہے، ہم نے ان خون آلود ہاتھوں سے انہیں سپرد خاک کیا ہے۔ 3 دن کی پیاس میں
حلق میں 3 پھل کا تیر ملا تھا۔ یہ دیکھو ہماری داڑھی انہی کے خون سے تو گلزار ہو رہی ہے۔ عباس نے 2 بوند پانی کی خاطر دونوں بازو کٹائے۔ میری بچی، تو دیکھتی تو غم سے پاگل ہو جاتی۔ اگر تو قاسم کی گھوڑے سے کچلی ہوئی لاش دیکھتی تو تیرا کیا حال ہوتا۔ انہوں نے صحرا باندھا اور موت نے ان کو اپنی گرفت میں باندھ لیا۔ تیری معصوم بہن کی قسمت پھوٹ گئی۔ صبر کر میری جان، شیر خدا کی بہادر پوتی، پتھر کا کلیجہ کر لے کہ یہی ہماری قسمت میں تھا۔ اب آگے اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ موت میرے سامنے کھڑی ہے، کوئی دم میں تیرے بابا کا سر تن سے جدا ہونے والا ہے۔ پھر یہ سر نیزے پر چڑھایا جائے گا اور لاش کی ہر ممکن طریقے سے بے حرمتی کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ظلم و ستم میری حرم اور معصوم بچوں پر ٹوٹیں گے وہ بھی پوشیدہ نہیں۔ تو خوش قسمت ہے سغرا کہ تو نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا، ورنہ تیرا معصوم دل ٹوٹ جاتا۔ امام نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں، پھر مسافر سے کہا، جاؤ میرے مہربان دوست، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے مظلوم امام، اب جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے وہ کبھی فراموش نہ ہو سکے گا۔ الوداع میرے آقا۔ مسافر قدم چوم کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ امام نے اپنی تمام قوت ارادی صرف کر کے امڑتی ہوئی نکاہت اور غشی کو دور جھٹکا اور تھکی ہوئی خونچکا آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ شام کی فوج میں ذہنی ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی مظلوم امام کا سر تن سے جدا کرنے پر راضی نہ تھا۔ عاقبت کی فکر ڈس رہی تھی۔ خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہتھیار جسم پر بوجھ بنے جھول رہے تھے۔ انسان ہتھیار ہی سے نہیں، دل و دماغ سے لڑتا ہے۔ انکار کی صورت میں کتنے ہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، مگر ان کی حرکت کی طاقت ہی سلب ہو چکی تھی۔ ابن سعد نے انہیں تازہ دم ہونے کے لیے دریا کی طرف ہنکایا، مگر وہ یوں سہم کر پلٹے جیسے پانی نہیں پگھلا ہوا لاوا ہے۔ جس نے حلق سے بمشکل اتارا وہ وہی مرغ بسمل کی طرح تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ خدا کا قہر نازل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جنون کا زہر آہستہ آہستہ سرایت کرتا جا رہا تھا۔ ریگستان کی حدت، عرب قوم کے جذباتی لوگ، اتنا عظیم سانحہ، ہوش و حواس کا تہ و بالا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ تب لوگوں نے شمر ذیلجوشن کی طرف دیکھا اور خوف سے اوندھے منہ گر گئے۔ اس کے کاندھوں پر انسان کا سر نہیں تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ امام حسین جھلستی ریت پر سجدہ ریز ہو گئے۔ اے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میں ظالموں کی صفوں کے بجائے مظلوموں کی قطار میں کھڑا ہوں۔ قاتل نہیں مقتول ہوں کہ قاتل 1000 بار مرتے ہیں۔ شمر کا گھوڑا احتجاجاً الف ہو گیا۔ اس نے چابکوں سے اس کی کھال ادھیڑ دی۔ زینب نے شمر کی نیت دیکھ کر کلیجہ تھام لیا۔ شمر کے گھوڑے کی ٹاپیں جیسے ان کی چھاتی پر آ گئیں۔ امام حسن کا سب سے چھوٹا بچہ عبداللہ بن حسن ایک دم تڑپ کر خیمہ سے نکلا۔ ماں نے پکڑنا چاہا، پھوپھی نے دامن تھاما، مگر وہ مچل کر ان کے ہاتھوں سے چھوٹ نکلا اور امو امو کرتا امام کی طرف تیر کی طرح بھاگا۔ ان کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر سپر بن کھڑا ہو گیا۔ خبردار کمینے، تو نے میرے اموں کو ہاتھ بھی لگایا تو فنا ہو جائے گا۔ ننھے سے بچے کو دیکھ کر شمر دم بخود رہ گیا۔ جلال و جمال کا یہ ننھا سا نمونہ دیکھ کر اس کی شقاوت کا دم سوکھ گیا۔ دبلا پتلا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، گال تمتمائے ہوئے تھے، کانوں میں منت کے آویزے لرز رہے تھے۔ دل میں انسانیت کی ننھی سی کومپل پھوٹتے محسوس کر کے وہ جھنجلا گیا۔ امام نے اپنے سامنے سے بچے کو ہٹانا چاہا، مگر وہ مچل کے قابو سے باہر ہو گیا۔ ایک بہادر پہلوان نے تلوار کا ہاتھ مارا، ایک ننھا سا ہاتھ کٹ کر دور جا گرا۔ بچہ چیخ مار کر امام کی آغوش میں خون میں لت پت ہو کر گرا اور تڑپنے لگا۔ مسلسل وار ہونے لگے اور بچے کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ امام نے بچے کی لاش چھاتی سے لگا لی۔ شمر نے گھوڑے کو چکر دیا۔ جب امام کے قریب آیا تو جست لگائی اور سوار ہو گیا۔ خون میں ڈوبے سفید بال پکڑ کر
جھٹکے سے چت کیا، زخموں سے چھلنی سینے پر زانو رکھا۔ امام نے گلے پر خنجر کی دھار محسوس کر کے آنکھیں کھول دیں۔ ٹھہر جا، مجھے ایک نظر اپنے قاتل کو دیکھ لینے دے۔ امام مسکرائے۔ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، ننگے پیر ننگے سر خیمے سے نکل آئیں۔ امام نے بہن کی چیخ سن کر بے دیکھے ہاتھ سے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ زینب پلٹ کر جلتی ریت پر گر گئیں۔ شمر نے گردن پر احتیاط سے اس مقام کو دیکھا جہاں رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے اور خنجر چلا دیا۔ سر کاٹ کر وہ شیطانی کہکہے لگا کر رقص کرنے لگا۔ ایک دم اس نفسیاتی عمل کا اثر فوج پر ہوا اور مردہ فوج میں جان پڑ گئی۔ سب افریتوں کی طرح ناچنے لگے۔ وہ رقص جو اسلام کی مقدس تعلیم نے بھلا دیے تھے پھر زندہ ہو گئے۔ کربلا کی زمین اللہ اکبر کے نعروں سے لرز اٹھی۔ فتح کے نکارے گرجنے لگے، جھانج چنگھاڑنے لگے۔